ہم کسی کو یہ بات نہیں کرتے کہ ہم سٹرائک کر رہے ہیں، ہم کوئی کام کر رہے ہیں. ہم مجبوری سے ہمارا جو کاروبار ہے وہ خود بخود بند ہونے کو جا رہا ہے. نہ حکومت کے اس مشکلات میں ہم حصہ ڈالتے ہیں، نہ حکومت کو ہم تھریٹ کرنا چاہتے ہیں، نہ پاکستان کے پبلک کو ہم مشکلات میں ڈالنا چاہتے ہیں. لیکن جب بات ہمارے بس سے نکل جائے گی تو ہمارے پیٹرول پمپ چاہے وہ 1 ہفتے میں ہے، چاہے 2 ہفتے میں ہے، چاہے 3 دن میں ہے، ہمارے پیٹرول پمپ خود بخود بند ہونا شروع ہو جائیں گے. اپنی روزی تو کچھ ختم ہو جائے گی. ہم اس کو ڈیلر کے مفاد میں جو کچھ ہوگا ہم کریں گے. بات یہ ہے، آپ کو یہ بھیج دیا، آپ پڑھ لیا ہوگا آپ نے. یہ وہ مطالبہ کیا کہ ہمارا مارجن فوری طور پر انوائس کے 8% تک بڑھا جائے. اب ہمارا مطالبہ ہے کہ 8% ہمارا کمیشن فوراً کر دیا جائے. اور وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جب قیمتیں بڑھی نہیں تھیں اس سے پہلے گورنمنٹ نے خود حساب لگا کے اس وقت کے ریٹ پہ 1 روپے 40 پیسے کر دیا تھا. ECC نے پاس کر دیا تھا اور پرائم منسٹر نے روک دیا تھا. اس کے بعد سے جو قیمتیں بڑھی ہیں اس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ سب ٹیکس پیٹرولیم انڈسٹری سے لینا چاہتے ہیں. ارے اگر ان سے لیں گے تو سب پہ اثر پڑتا ہے. اور ہم نے منسٹر صاحب ملے تھے مجھے، میٹنگ ہوئی تھی، اس میں سب لوگ بیٹھے تھے. ہم نے اس وقت کہا کہ بھائی اس پہ ہمارا گزارا نہیں ہوگا. ہم یہاں سے نکلے، انہوں نے قیمت بڑھا دی. یہ بڑی زیادتی ہے. بہت اس سے ڈیلروں کو پریشانی ہو رہی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں، ہم خود پریشان ہیں کہ اگر اس وقت پمپ بند کریں گے فوری طور پہ تو عام آدمی کو بڑا نقصان ہو. تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اگلی میٹنگ 1 ہفتے میں کراچی میں کریں گے اور ہم ڈیٹ دے دیں گے. اور ہم جو ڈیلر پورے ڈیلر ہمارا ساتھ دیں گے. اگر کوئی ڈیلر ہمارا ساتھ نہیں دے گا تو ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے. اور ٹھیک ہو گیا. ہمایوں خان جی نہیں اور کیا. اچھا، اس میں انہوں نے وہ لکھا نا کہ عالمی مارکیٹ میں باقی مین چیزیں ہی تھیں. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ چاہیے. ہاں، کہ اگر یہ وہی جو آپ نے کہہ دی کہ خبردار کر رہے ہیں کہ اگر نہ ہوا تو ہم اس پہ. دوسرے بات، یہ منسٹری آف پیٹرولیم میٹنگ تو کر لیتی ہے، ہمیں کسی میٹنگ میں نہیں بلاتے. ہمیں بلانا چاہیے تاکہ ہم سجیسٹ ہم ہی ان کو بتا سکتے ہیں کہ کیا خرابی ہے، کیا کرنا چاہیے. میری سمجھ میں نہیں آیا. راتوں رات 12 بجے چینج کر دیتے ہیں. پہلے کہتے تھے ہفتے میں کریں گے. ان کو اگر یہ خیال ہے پرائم منسٹر کو کہ پبلک کے لیے کر رہے تو ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہمارے ملازمین کون ہیں جو بھوکے مر جائیں گے؟ ہمارا پمپ بند ہو جائیں گے اور پمپ سب بیچ دیں گے، آپ کو کوئی پمپ کھلا نہیں ملے گا. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. کیا مجھے جو کہنا تھا، بہت کچھ کہنا ہے، مگر میں ہمایوں خان صاحب سے درخواست کروں کہ آپ وہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام دوستوں کا اور ہمارے پاکستان پر سے دور آئے ہوئے ڈیلرز کا، ہمارے عہدیداروں کا اور خاص کر پریس کلب اسلام آباد کا میں مشکور ہوں کہ ہمیں موقع دیا گیا. آج ہم اس ایشو پہ جو اس وقت آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے 2 ایسوسیشن ہیں. ایک ایسوسیشن ہے پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسیشن جن کے چیئرمین ہیں عبدالسمیع خان صاحب، اور ایک ہے ہمارا آل پاکستان پیٹرول پمپ آنرز ایسوسیشن. تو یہ ہمارا ابھی اس وقت متفقہ جو ہے نا پریس کانفرنس ہو رہی ہیں
اور اس وقت ہمارا جو بزنس ہے وہ تباہی کے دہانے پہ کڑا ہے. اور آج جو ہمارا جو مین مطالبہ ہے پریس کے لیے اور حکومت کے لیے وہ ہے ہمارا پرسنٹیج بیس کمیشن. پرسنٹیج بیس کمیشن اس کو کہتے ہیں کہ اگر یہ ریٹ بڑھے گا تو ہمارا پرسنٹیج اس کاسٹ جو ہمارا رننگ کیپٹل بڑھتا ہے فکس کیپٹل بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھے گا. اور جب کم ہوگا تو اسی کے ساتھ اس فارمولے کے ساتھ کم ہوگا. گورنمنٹ اس وقت یہ زیادتی کر رہی ہے کہ چونکہ یہ فکس ہے اور آپ کو اندازہ ہے کہ ریٹ ہمارے 500 550 تک چلا گیا ہے اور ہمارا وہی کمیشن اس پہ چل رہا ہے. اس وقت اس کمیشن کے اوپر ہمارے لیے کاروبار کرنا ناممکن ہو چکا ہے. ہم کسی کو یہ بات نہیں کرتے کہ ہم سٹرائک کر رہے ہیں, ہم کوئی کام کر رہے ہیں. ہم مجبوری سے ہمارا جو کاروبار ہے وہ خود بخود بند ہونے کو جا رہا ہے. نہ حکومت کے اس مشکلات میں ہم حصہ ڈالتے ہیں, نہ حکومت کو ہم تھریٹ کرنا چاہتے ہیں, نہ پاکستان کے پبلک کو ہم مشکلات میں ڈالنا چاہتے ہیں. لیکن جب بات ہمارے بس سے نکل جائے گی تو ہمارے پیٹرول پمپ چاہے وہ 1 ہفتے میں ہے, چاہے 2 ہفتے میں ہے, چاہے 3 دن میں ہے, ہمارے پیٹرول پمپ خود بخود بند ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس وقت پھر حکومت کو یہ سمجھ آئے گی کہ بھئی یہ جو پیٹرول پمپ ہے یہ کیوں بند ہو رہے ہیں. اس وقت وہ نیند سے اٹھیں گے اور پھر شور مچائیں گے اور پھر کہیں گے کہ بھئی ہم نے آنا ہے, آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. تو ہم کہتے ہیں خدا را اس نوبت تک جانے سے پہلے ہماری بات کو سنیں, ہمارے کاروبار کو سمجھیں اور ہمارا جو جائز حق ہے وہ ہمیں دیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اس وقت جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے کہ ایک پٹواری کو بھی اجازت ہے, انہوں نے پھرا فورس بنایا ہوا ہے, انہوں نے پتہ نہیں کتنے ڈپارٹمنٹ بنا کے اور پمپوں پہ جا کے جو ان کو اتھارٹی نہیں ہے اس کو چیک کرنے کی یا اس کے پرائس کو چیک کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے, اس کے پاس پاور نہیں ہے, لیکن ان کو وہ چیک کر رہے ہیں. یعنی ایسا سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت اگر آپ انٹرنیشنل طور پہ سمجھ لیں, جو انٹرنیشنل طور پہ ٹرمپ کا پریشر ہے وہ یہ حکومت کاروباری لوگوں کے اوپر, چاہے وہ پیٹرول پمپ کا مالک ہے, چاہے وہ دکاندار ہے, چاہے وہ فیکٹری والا ہے, وہ غصہ ہمارے اس بزنس مین کے اوپر نکال رہے ہیں. اور اس بزنس مین کے اوپر جب وہ غصہ نکالے گا تو لازمی بات ہے اس سے عوام افیکٹ ہوگا, اور جب عوام افیکٹ ہوگا تو پھر یہی غصہ ادھر واپس حکومت کو جائے گی. تو ہمارے اس وقت اگر مطالبات کو دیکھا جائے تو بہت بڑی اور لمبی لائن ہے, لیکن جو کرنٹ اس وقت ہے, ہمارا جو اس وقت سینیریو ہے, یہ جو ہمارا مطالبہ ہے جس پہ ہمارے پمپ بند ہو سکتے ہیں, وہ کمیشن کو پرسنٹیج میں ہر صورت میں جلدی سے جلدی ہونا چاہیے تاکہ اس کاروبار کو بھی بچا سکیں اور پاکستان کے عوام کی تکلیف کو بھی ہم دور کر سکیں. اور جی آپ نے بولنا چاہ رہے ایک بات رہ گئی, آپ جی کریں آپ بات کریں, کوئی بات نہیں, میں پھر کر لوں گا, کوئی بات نہیں. بھائی صاحب ایک چیز رہ گئی, وہ یہ ہے کہ ہم کریڈٹ کارڈ کو نہیں چلا سکتے. اگر ہمارا جو کمیشن ہے وہ کریڈٹ کارڈ میں ضم ہو جائے اور ہم 0 پہ آ جائیں, وہ ہمارے بس کی بات نہیں. کمپنی کے کارڈ بھی, جی کمپنی کے کارڈ. تو کل میرے MDPSO سے بات ہوئی ہے اور ہم نے ان کو وارن کر دیا ہے. اس سے پہلے ٹوٹل والوں سے بھی کہا کہ ہم یہ کارڈ نہیں چلا سکتے. تو میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی وقت بھی ہم کارڈ بند کر سکتے ہیں, تو آپ اپنا انتظام کریں. بہت شکریہ. جی ابھی وہ بات جی ایک بات مجھے اس وقت 8 روپے جو ہے نا پر لیٹر کمیشن ہے, اور اس کے اندر جو ایک انکروچمنٹ ہے وہ اس کے اوپر آپ 16% ٹیکس ہے. پھر اس کے اندر جو ہے نا 1 روپے 10 پیسے یا سم تھنگ جو پرسنٹیج میں جاتا ہے وہ کمپنیاں اس میں سے کاٹ لیتا ہے, اور پھر آپ کو جو ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا کہ کریڈٹ کارڈ اور جو کمپنیوں کے کارڈ ہے اس وقت وہ اس کا کمیشن جو مطلب بینک مطلب کاٹتا ہے وہ آپ کو 1 سے 2 روپے تک بھی نہیں بنتا. تو اس وقت اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو یہ فری میں کام چلانے والی بات ہے کہ حکومت کہتا ہے کہ آپ فری میں کاروبار بلکہ نقصان پہ چلائیں. فری میں بھی چلو ہم چلانے کے لیے تیار ہیں,
بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نقصان میں چلیں، تو نقصان تو ہم ایک ہفتہ، ایک مہینہ، 2 مہینے تک برداشت کر سکتے ہیں، تو خود بخود ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا۔ سر 8 روپے فی لیٹر آپ کہہ رہے ہیں کمیشن؟ جی جی، 8 روپے میں بھی کچھ نہیں بچ رہا آپ کو؟ نہیں کیا بچتا ہے نا، آپ حساب تو لگا لیں نا، اس میں ٹیکس نکالیں، اس میں کمپنی کے پنچایت فیس نکالیں، اس میں کریڈٹ کارڈ نکالیں۔ یہ ورکنگ ہے جی، اس پہ یہ سارے ان کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ بھی کیے ہے، تو کائنڈلی آپ اس کو دیکھ لیں گے، لیکن اور ہم پرسنٹیج پہ کہتے ہیں کہ قیمت کم ہو گئی تو ہمارا کمیشن کم ہو جائے، اگر بڑھ گئی تو ہمیں بڑھا دیں۔ ہم تو 8% کی بات کر رہے ہیں، 8% ہمیں ملنا چاہیے۔ اگر جو بڑا ظلم ہو رہا ہے، گورنمنٹ بلوچستان نے اناؤنس کر دیا 280 روپے پیٹرول کی قیمت۔ یہ کیا ملک ہے یار؟ اسمگل ایرانی پیٹرول آ رہا ہے، وہ اس کی قیمت بھی فکس کر رہے ہیں۔ یہ میری زندگی میں ایسا تماشا نہیں دیکھا۔ اور آپ لوگ بھی خاموش بیٹھے رہے، بھیا 280 پہ پورے پاکستان میں کر دیں، کھول دیں اسمگلنگ۔ ہمیں کوئی مجبور ہیں ہوں گے، ہم بھی 280 دیں گے آپ کو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ صوبہ وائز تو ہم جانتے ہیں، ہماری تو ایسوسیشن پاکستان بیسس پہ ہے، اور ہمارے ڈیلر چلا رہے ہیں کہ یار 280 روپے گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا۔ اس وقت اگر ہم ملک کے خان صاحب یہ حالات کہہ رہے ہیں، کو ہمایوں خان خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہاں پہ 280 روپے ملے گا، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انلیگل ایکٹیویٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور ہم لوگ جو یہاں کاروبار کر رہے ہیں، ہمارا کیا قصور ہے؟ اچھا، اس چیز کو پروموٹ نہ کریں، یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس وقت آپ لوگوں کو ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ اسمگلنگ جو کہ ایک کینسر بن چکا ہے اس ملک کے لیے اور ٹیکس پیئر کے لیے جو لیگل کاروبار کر رہا ہے، ہم برملا کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے اسمگلنگ کی اجازت دی ہوئی ہے بلوچستان میں، جیسے 280 روپے پر لیٹر ہے، ہمارا کاروبار صرف یہ نہیں تباہ ہوا کہ کمیشن کم ہوا، ہمارا کاروبار اس جو اسمگلنگ کا پروڈکٹ آ رہا ہے اس کے ساتھ وہ کون ہے رستے میں اور کس رستے سے آ رہا ہے، کہ آپ ادھر پیٹرول پمپ جو لیگل پیٹرول پمپ ہے اس کے پیچھے آپ لگ جاتے ہیں، جہاں سے دروازہ ہے اسمگلنگ کا، جہاں سے باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری پہ کون لوگ ہے، وہ کون کنٹرول کرتا ہے، کتنے آپ کے ادارے ہیں، وہ ادارے آپ کی اسمگلنگ کو کنٹرول کیوں نہیں کر رہا؟ اور پھر آپ یہاں پہ اٹھتے ہیں، پھر آپ پمپوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ پمپ والے کو ہم چیک کریں۔ بھائی پمپ والے کو آپ چیک کریں گے نا تو جو جہاں سے آ رہے ہیں، جہاں سے دروازہ ہے، جہاں پہ آپ کنٹرول کر رہے ہیں، جہاں پہ آپ چیزوں کو روک رہے ہیں، آپ نے ملک کے اس وقت جو ٹیکس ہے، آپ ایک اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس اسمگلنگ کی وجہ سے آپ کا پورا سٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔